نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل من يرزقكم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ تم جو اللہ کے سوا دوسروں کے وفادار بنتے ہو، بتاؤ تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ آسمان سے یا زمین سے؟ ام من یملک السماء والابصار، یا کون مالک ہے سماعت و بصارت کا؟ یہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے وفادار بنے ہوئے ہو اور دوسروں کے اطاعت گزار ہو، دوسروں کے آگے جھکتے ہو؟ اہل مکہ کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو سمجھتے، لیکن اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ رب تمہارا حق، برحق، سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اصل سچائی کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہ ہوئے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ یعنی حق کا دامن چھوڑنے کے بعد گمراہی میں گرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں، یا حق ہے یا گمراہی۔ تو جو شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ یعنی جو سیدھے راستے پہ نہیں جا رہا وہ دراصل غلط پر ہی جا رہا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ کدھر پھرتے جاتے ہو؟ کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی لگتا ایسے ہے کہ ان کو کوئی بھٹکانے والا اور ہے، کسی اور کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ورغلا رہا ہے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ انداز قرآن کا کئی جگہ پر آتا ہے، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ خود کس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہم ضرور کسی نہ کسی کی تابع داری کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہر کام آپ کی اوریجنل تھنکنگ ہوتا ہے؟ نہیں۔ چلے دین کو چھوڑیے، دنیا کے کاموں کو دیکھیں، کیا پہنتے ہیں آپ؟ کسی کو کچھ پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلک کرتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنے ماڈلز کیوں ہوتے؟ اخباروں کے اخبار، رسالوں کے رسالے، ایک کے بعد ایک بھرے پڑے ہیں۔ کس چیز سے؟ نمونوں سے۔ یہ پہنو، اپنی کوئی سوچ نہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہو گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی؟
کوئی بھی فیشن جب آتا ہے ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے، دل دماغ بند کر کے اندھا دھند فالو کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہم آئے کہ نہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں جچے کہ نہیں. اتریے یہاں سے سیڑھیاں اور دیکھیے نیچے جا کے کوئی جو پہلی خاتون آپ کو مل جائے اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کپڑے کس کی پسند کے پہنتی ہیں. کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا، جو دنیا پسند کرے وہ پہنو. جسم تو اپنا ہی ہے، اسی لیے بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیتے ہیں کہ جن میں وضو نام کی چیز نہیں ہو سکتی، اتنے تنگ ٹائٹ آستین ہوتے کہ آپ کے لیے وضو کرنا محال ہے، لیکن پہنتے ہیں اس لیے کہ سب کو اچھے لگتے ہیں. فیشن ہے. وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا؟ بعض اوقات ایسے ڈریس پہنتے ہیں جس میں نماز سرے سے نہیں ہوتی لیکن پہنتے ہیں. نماز کا کیا کام ہماری زندگی میں؟ وہ تو ہم نے ایک ایسا رب ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل غفور الرحیم ہے. اس نے ہم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام جاری کیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو بالکل آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی بائنڈنگ نہیں تم پر. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی کو بھی فالو کرتے ہو، کسی کو بھی. ضرور یہ دیکھیں وہ کس کو کر رہا ہے، وہ کدھر کو جا رہا ہے. جیسے کسی بھی بس پر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا کدھر کو جا رہی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گئی ہوں اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے، جو بس آئی میں اس پہ چڑھ رہی ہوں، جدھر کو مرضی جائے. جتنے چاہیں تھک گئے ہوں، جتنے چاہیں لیٹ ہوں، غلط نمبر کی بس پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ کرے گی، آپ کو منزل سے دور لے جائے گی. لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ نہیں مانیں گے. فاسق لوگ مان کے نہیں دیتے، غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اعتراف کر بھی لیں تو بھی چھوڑتے نہیں. بعض اوقات بڑے اعتراف کرتے ہیں لوگ، ہم بڑے گناہگار ہیں، 10 دفعہ کہیں گے ہمارا کیا، ہم تو بھئی گناہگار لوگ ہیں، کہہ کے شرمندہ کرتے ہیں. بھی کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں کہ گناہگار ہیں؟ کسی نے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا سٹیٹس بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ بولے چلے جائیں گے ہم تو بھئی بڑے گناہگار ہیں. یہ دراصل سنانا کیا مقصود ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ساتھ گناہ چھوڑتے بھی نہیں. یہ کیسی اعتراف کی بات ہے؟ اب یہ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی شخص، ہاں مجھے معلوم ہے زہر ہلاک کرتا پر کیا کرے، مجبوری ہے، کھائے بغیر گزارا نہیں. اسے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں جانتے ہوئے کہ مہلک ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یہ جنہوں نے نافرمانی کا تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ مان کے نہیں دینا، وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جس کا یہ کمال ہو کہ اس نے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو، جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی. کن کن ہستیوں سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہو، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ، پھر مزید کمال یہ کہ اسے ختم کر کے پھر دوبارہ ویسی کی ویسی بنا لے.
یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹاتا ہے اس کو. فأنا تؤفکون، پھر کہاں سے تم اچکائے جا رہے ہو؟ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہو؟ جب پتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے، سب ادھر ہی لوٹے گا، تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے چھوڑ کے کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی دنیا میں انسان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں، ہدایت بھی ہے. تو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جا رہا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی بس حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ جو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو اصل میں پھر فالو کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو جو راہ دکھاتا ہے، یا اس کو جسے کسی اور نے راہ دکھائی؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کا، کہ کبھی ہدایت کے لیے کسی انسان پر ڈپینڈ نہ کریں. آپ دیکھیں وہ خود بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو تم خود کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ تم انسانوں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان ہیں، خطا کار ہیں، بھول سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو ہدایت کے لیے فلاں انسان پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے کیا پتا وہ خود بھٹک رہا تھا. یاد رکھیے کہ جب ہم ہدایت کا معیار عام انسانوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم ان کے ہدایت پانے پہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے بھٹکنے پہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسانوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان تو غلطی سے پاک ہی نہیں. پھر معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات، اس کو تھامو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کا سہارا لو، پھر کبھی مایوس نہ ہوگے. انسانوں پہ بھروسہ کر کے انسان مایوس ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نہیں بھٹکتے. فما لکم، تو کیا ہے تم کو؟ کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ کیوں نہیں اصلاح کر لیتے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اکثر لوگ ہدایت کے معاملے میں محض خیالی وہمی گمانی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں مذہب یا دین کے نام سے شامل ہو چکی ہیں ان کی دلیل نہیں ہے، گمان ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو دین بنا کے پیش کرنا اور اس پہ چلنا اور اس پہ ساری زندگی کی بنیاد رکھ لینا، یہ کدھر کو لے جائے گا ہمیں؟ اس کا معیار قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا. اکثریت گمان کی پیروکار ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترا، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ گھڑ لیا جاتا. یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ خود سے خود بنا لیتا کوئی. یفترا، یہ کوئی افتراء یا من گھڑت بات نہ تھی. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ اس کتاب کو بنا لائے. ولیکن، لیکن تصدیق ہے. کس کی صفت ہے یہ؟ قرآن کی. الذی بین یدیہ،
اس چیز کی جو اس سے پہلے. کون سی؟ تورات انجیل. وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، الکتاب کی، یعنی یہ قرآن پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہے، کوئی نیا مذہب نہیں لا رہی، نئی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر رہی، اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ اصولی تعلیمات جو سب کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی جو پہلی کتابوں میں پرنسپلز آئے ہیں ان کی مزید کچھ ڈیٹیل ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہاں پر لا ریب فیہ من رب العالمین اور یہ سب باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی یہاں فوراً بات کیوں آ گئی پچھلے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا تھا نا قل اللہ یہدی للحق، چلے ہم نے مان لیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو، پھر کیا پڑھا جائے، کیا سنا جائے؟ الکتاب، قرآن. جب ہم اصل سے دور ہوتے ہیں تو بھٹکتے، تو ہم سب کو اصل کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی لیے میں ہر روز آپ پر یہ سٹریس کرتی ہوں کہ اس سے خود بھی جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑ دیں، اگر واقعی آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں نا. کیونکہ خالق کائنات، رب کائنات خود یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو، اس کتاب کی طرف آؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ من گھڑت نہیں، یہ پہلی کتابوں کی کنٹینویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کتاب کی اوتھینٹسٹی پہ سب باتیں کر دی گئیں. لا ریب ہو کر، بے فکر ہو کر اس کتاب کو پکڑ لو، پھر گمراہ نہیں ہوگے، پھر نہیں بھٹکو گے. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا، خود لکھ لیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دو، فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، بس اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم کو یہ شک ہے کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود بنا لی ہے تو تم کتاب نہیں سورت بنا لو اس کے مقابلے میں. اور پیغمبر تو اکیلا تھا، تم ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ، ساری مخلوق اکٹھی ہو، جو تمہارا بس چلے ان سب کو بلا لو اور صرف ایک سورت بنا لاؤ. اور قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے موجود ہے. کوئی شخص، بڑے سے بڑے عربی کے ادیب، شاعر، فلسفی، اس جیسی چند لائنیں بھی نہ لکھ سکے. جیسے عرب کے ایک شاعر نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی. نہ الفاظ میں کوئی خوبصورتی، نہ معنی کے اندر کوئی معنی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی شک ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ اس کو مان جاؤ. دو میں سے ایک ہی کام کرنا ہے نا، یا سرنڈر کر جاؤ یا پھر اس جیسا کچھ بنا لاؤ. اگر بنا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. بل کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. کس چیز کو جھٹلا دیا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا. یعنی اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کا علمی احاطہ کیے بغیر دور سے ہی اس کو جھٹلا دیا. یہ غلط ہے. صرف دور سے بیٹھ کر کیا سارائیاں کرتے ہیں. تو ہمیشہ حق کو جھٹلانے والوں کا انداز یہی رہا ہے کہ حق کو دیکھے بغیر، جانے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر، پہچانے بغیر پہلے ہی نہ کر دی کہ نہیں یہ حق ہے ہی نہیں. جسے آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا پکا ہے؟ اچھا دال پکے، ہم نے نہیں کھانی دال. کدو پکے، تو کبھی نہیں کھائیں گے. اور ماں دہائیاں دیتی بھی چکھو تو، اچھا صرف ایک نوالا لے لو، اور جب وہ ایک لیتے تو پھر شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو ٹیسٹ آ گیا.
ہمارا حال یہی، دور سے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ تو کبھی کسی نے کیا، تو نیا ہی فیشن چل پڑا، قرآن پڑھو، حالانکہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن اس کا بھی نہیں پتا نا. مشکل تو یہ ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا بہ، لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں وہ لا علم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوا نہیں کھاتے مثلا، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس میں کیا، وہ نہیں کھانی، بس دوا کی دشمنی. تو اکثر وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان لا علم ہوتا ہے ان سے ڈرتا بھی ہے کہ کھا جائے گی. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاویلہ. اس کی تعویل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی، اس کے لطائف، اس کے اسرار، اس کے معارف، اس کے علوم، اس کا انجام، اس کا رزلٹ، وہ تو آیا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کچھ رزلٹ لاتی ہے. تعویل بڑا ہی خوبصورت لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، زومانی قسم کا ہے، یعنی نہ تو تم نے اس کی ڈیپتھ میں اتر کے دیکھا کہ کیا کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ مثلا جن لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہے وہ مختلف پوئٹس کو، مختلف لکھنے والوں کو کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے تحت آتا ہے، یہ اس کے تحت، یہ اس کے تحت. قرآن میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ پہ ہوتی، یہ کتاب ہر سبجیکٹ پہ ہے، سب کچھ، ہر علم کا خزانہ ہے اس میں. اس کی تعویل، اس کی اسپرٹ، اس کے اندر کے معنی کو تم نے جانا ہی نہیں، اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، اس کو چکھا ہی نہیں. تجھے کیا معلوم اس میں کیا لطف ہے، اور آپ بتا بھی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہوں، آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آ رہا ہے؟ زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا بار بار، بہت اچھا، بہت مزے کا، بہت عمدہ. اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کسی لطف کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ بغیر اس کے علم کے، بغیر اس کا مطلب جانے، تعویل تفسیر کے معنوں میں بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، بغیر اس کی تفسیر جانے، بغیر اس کے اوپر غور و فکر کیے، دور سے اس کو جھٹلا دیا ہے. اور پھر تعویل میں انجام بھی مانا ہوتا ہے. تم دیکھو تو صحیح یہ کتاب انجام کیا لاتی ہے، کیسے انسان بناتی ہے، کیسے اخلاق اور کردار کی تکمیل کرتی ہے. اکثر جو سوال مجھ سے ہوتا ہے جب میں کہیں باہر جاتی ہوں یا اجنبی لوگوں میں جاتی ہوں جنہوں نے دور دور سے سنا ہوتا ہے ہمارے اس کام کو، وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ان کے چہرے بدلنے لگتے ہیں، ان کے انداز بدلنے لگتے ہیں. وہ یہی چیز ہے تعویل، اس قرآن کے پڑھنے کا انجام. یہ انسان کی روح پر تو اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے چہروں پر، انسان کے انداز پر، اس کی سوچ پر، اس کے نقطہ نظر پر، اس کی ہر چیز پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس طرح انسان پہ اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح قرآن ہوتا ہے، کہ ذوق ہی بدل جاتا ہے، رکھ رکھاؤ، لین دین، معاملات، ہر چیز بدلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اچھی زمین کے اندر پیداوار زیادہ آتی ہے اور پتھریلی پہ کم آتی ہے، عمدہ زمین عمدہ پھل لاتی ہے اور جو نکمی زمین ہوتی ہے وہ کم لاتی. لیکن کچھ زمین جو کچھ بھی نہیں اگاتی ایٹ لیسٹ دھل ضرور جاتی بارش کے پڑنے سے. چٹیل سے چٹیل پتھر بھی ایک دفعہ صاف ضرور ہو جاتا ہے. اصل میں یہ کہ قرآن جب اتر رہا تھا نا تو اس وقت ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ چند سال بعد کیا ہونے والا ہے.
جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ابھی اس کا رزلٹ ہی نہیں دیکھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس مکہ کے شہر میں اور اس مدینہ میں اور اس سارے جزیرۃ العرب میں اور ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں یہ جائے گا. تم ابھی سے بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا بیٹھے، ہم نہیں لیتے اس کو. سورت مکی ہے نا، مکہ والوں کو خطاب ہے بیسیکلی. تم دیکھو تو صحیح یہ رنگ کیا لاتی ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یہ زندگیوں میں کیسی بہار لاتی ہے. تم اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی اس کو رد کر رہے ہو کہ نہیں یہ کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کے پڑھنے کا. اکثر لوگ یہ بھی فتوے دیتے کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. اور یہ پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بنی ہے، انسانیت کی تاریخ. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اسلام نے دنیا کی تہذیب پر، تاریخ پر، سوچ کے انداز پر کیا اثرات ڈالے. علامہ اقبال کی وہ جو نظم ہے نا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس میں کچھ جھلکیاں ملتی ہیں اس کی نا، کہ قرآن نے کس طرح مسلمانوں کو ان کے اخلاق، کردار، سوچ کے انداز، ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں، ہر چیز چمکا کے رکھ دی. ایسی ایسی وسعتیں دی کہ دنیا دنگ رہ گئی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یہ اتنی گہری آیت ہے کہ یہ چند لفظ تو اس کے لیے کافی ہی نہیں. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے علوم کا احاطہ تو اب تک نہیں ہو پا رہا. بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا معنی اس صدی میں کھلا ہے. سورۃ یونس میں ہی آنے والی ہے ایک، اور اس کے علاوہ بھی. اور ابھی تک بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم بیان کرنے سے انسان عاجز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلا دیا تھا. یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ بن دیکھے بن سمجھے چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو تو صحیح کیسے ہوتا ہے انجام ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کو مان رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مان رہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو جو نہیں مان رہے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف فساد برپا کرنا. تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے تورات کے ساتھ وہ کام نہیں کیا، نہ کر سکے. فرق معلوم ہے آپ کو؟ فرق پیدائشی مسلمانوں کا اور کانورٹس کا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیدائشی مسلمان تھے، بنی اسرائیل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کانورٹس تھے، نیو مسلمز تھے، جو شعور کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، جو اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو دیکھتے تھے. تو آج اگر ہم واقعی اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں نئے سرے سے اسلام لانا ہوگا. وہ جو پیدائشی اسلام ہے نا ہمارا، روایتی، اس سے باہر نکلنا ہوگا. اپنے ضمیر اور اپنے شعور اور اپنے اندر کے انسان کو جگائیں گے نہیں، اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان پیدائشی مسلمانوں پر بیس کر کے کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں. وہ نہیں ہو سکتا جب تک شعوری مسلمان پیدا نہ ہو. اور یہ شعور صرف قرآن جگاتا ہے، کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.